अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर के लिए एक बड़ा स्पेशल ख़ास प्रोग्राम लेते हैं। आज मेरे आपको पता जैसे मैं ज़ुल्फ़ुनैन हैदर भाई के साथ हम हिंदी से शो करते हैं, तो आज उनके इंटरव्यू के लिए अब मेरे पास तशरीफ़ लाए इफ्तिखार ठाकर साहब, और वो जो स्टेज के माया नाज अदाकार हैं। और बैठे बैठे उनसे गप लग रही थी तो मैंने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगी, और जब मैंने डेट ऑफ बर्थ पे उनका चार्ट बनाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिमाग फक करके उड़ गया कि मैं इनको क्या समझता हूँ और अंदर से क्या निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मैंने जायचा बनाया, आप तो बड़ी शह हैं। इन्हें चंगा सी पराठा बना लेंगे, चावल खा लेंगे। नाज़रीन, ये पढ़े लिखे एक्टर है, और मैं एक चीज़ हैरान हो गया कि मैंने इनको जब इनका जायचा बनाया, मैंने कहा इफ्तिखार साहब आप बाहर से भी पढ़ के हैं, आप तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के बंदे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने यहाँ से बीए किया और जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे मुझे पता चला ये तो मैट्रिक किया हुआ, वहाँ से मैंने स्पेशल कोर्स किया। वो भी ये खुद बताएंगे। ये आप अंदर से जो पढ़ा लिखा ठाकर निकला आपके, मैं तो ये समझता रहा कि आप वो सिंपल मैट्रिक पास होंगे और ये होंगे, लेकिन आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे बंदे हैं। अभी मैं आपका और भी आगे जाके पर्दा कुशाई करूँगा। हाँ, लेकिन सर इसके मौके मिलते गए, अल्लाह की तरफ से होता है मामला। ये खुद से तो खुद सेल्फ तो इतना नहीं कर सकता बंदा, मौका मिलता गया। लोगों के साथ इंटरेक्शन जो थी वो ऐसे लोगों के साथ होती गई, मौके मिलते गए, फिर जो भी आता गया करते चले गए, रुके नहीं किसी भी जगह पे। इवन मज़दूरी में या काम करने में कहीं कभी भी कोई आर नहीं समझा। बिजली का काम कहीं पैसे नहीं होते थे किताबें शताबें लेने के लिए, इलेक्ट्रीशियन का काम कर लिया, पेंट वाले के साथ भी चले गए, कंडक्टरी भी कर ली, ड्राइवरी भी कर ली, टायरां में पैंचर भी ला ले, गड्डियां दी वर्कशॉप भी, सारे काम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं सी। लेकिन आपका सैटर्न जो हमारी लैंग्वेज में एक्वेरियस में बैठा ऐसे बंदे सोशल कंसल्टेंट और पढ़े लिखे होते हैं, और प्लस एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। अमानत चंद सब सड़े लिखे ने सर, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਚਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 150 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। खैर नाज़रीन, इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने बाहर क्या तालीम हासिल की, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जी, वहाँ मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ा सर। चूँकि मुझे ये एक्ट करना था, यहाँ आना था, तो मेरे जहन में ये ख्याल था कि यार पढ़ के देखना चाहिए भी ये है क्या। तो वहाँ कोर्स करवाते थे हर चीज़ का। तो मैं जब उसमें गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, पहले इनको पढ़ो फिर इसके ऊपर बात होएगी। वो थे एक्टर, ACTOR, 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है ये। A फॉर एक्शन, C फॉर कंट्रोल, T फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, R फॉर रिदम एंड रिएक्टर इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्टर। इसके ना बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट, मैंने फिरदौस जमाल साहब से जो सुना था वो थोड़ा डिफरेंट था, इन 5 लफ्ज़ों का मजमूआ, लेकिन था वो भी बहुत परफेक्ट। तो वो पढ़ के मैं आया तो फिर मुझे थोड़ी क्या चेंज फील की जब वहाँ से पढ़ा आपने? कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ, बहुत इंक्रीज़ हुआ सर। चेहरे के एक्सप्रेशन सर, इसमें के वो जो पढ़ के प्रॉपर ट्रेनिंग लेके इस फील्ड में आना और बगैर उसके आना, उसमें आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आपने क्या फील किया? चूँकि तकसीम जो है ना जी इस कायनात की 3 से है सर। जैसे चलो पहली बात करते हैं कि आसमान, ज़मीन और समंदर, पानी। आसमान पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे सूरज, चाँद और सितारे। ज़मीन पे आएंगे तो मिलेंगे 3 लोग, मर्द, औरत और दरमियाना। इंसान के जिस्म के अंदर ऊपर आएंगे तो सर, धड़ और टांगे। हाथ पे आ जाते हैं, बाजू पे आ जाते हैं 1 2 3, उंगली पे आ जाते हैं 1 2 3। मौसीकी में इस ज़ुबान को कहते हैं तिरकट। बड़ा फलसफा, गहरा फलसफा। ठीक है सर। इस दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही कहानियाँ हैं, ज़र, ज़न और ज़मीन। इस दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही एक्सप्रेशन है सर, गम, गुस्सा और खुशी।
یہ 3 کے اوپر تقسیم ہے. تا ترکڑ دا تا ترکڑ دا تا ترکڑ دھن موسیقی کی زبان ہے یہ. اس کے اندر ہی ساری بات ہوتی ہے. کوئی بھی رائٹر، ذوالقرنین حیدر صاحب جب اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو کیا لکھا ہوگا؟ فرسٹ ایکٹ، سیکنڈ ایکٹ، ان ڈیپتھ لکھا ہوتا ہے ان کا. تھرڈ ایکٹ لکھا ہے نا سر. یہ انٹروڈکشن، بلڈ اپ، وائنڈ اپ. یہ پہلے نہیں پتا تھا، یہ پڑھنے سے پتا چلا کہ بھئی زندگی کے 3 ہی پورشن ہیں. بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. ہر چیز کی تقسیم 3 سے ہے. کامیڈی جو ہے نا جی، اس کے اندر آپ نے پہلی لائن بولی، دوسری لائن بولی، تیسری اس کی پنچ لائن ہے سر، یا 6ویں اس کی پنچ لائن ہے، یا 9ویں اس کی پنچ لائن ہے. وہ نہ تو دوسری ہو سکتی ہے، نہ چوتھی ہو سکتی ہے، نہ 6ویں ہو سکتی ہے، نہ 8ویں ہو سکتی ہے، نہ 10ویں ہو سکتی ہے. یہ باتیں وہاں سے پتہ چلیں، پڑھنے کے بعد پتہ چلیں کہ بات کو بلڈ کرنا ہے، پھر اس کو لے کے جانا ہے بلڈ کر کے، پھر پنچ مارنا ہے، لافٹر آئے گا یا کلیپ آئے گی. اگر تو وہ بڑی پاورفل بات ہے تو ہم اس کو 6 تک لے جا سکتے ہیں. ماترے جیسے یہ کہتے ہیں 3 6 ماترے ہیں نا سر، یہ ماترے بولتے ہیں میوزک کے لوگ. ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں اس طرح اتنا اچھا، اتنا مزہ آتا ہے. اگر چھوٹی بات ہے تو 3 پہ ختم ہو جائے گی، اچھی بات ہے تو 6 پہ جائے گی. 9واں جو حصہ ہے نا جس کا اگر اس اتنی پاور، 9ویں جو آپ پنچ لائن بولیں گے تو پبلک کیا کرے گا؟ لے دے گیا شہزادہ. وہ 9ویں بات ہوتی ہے. اس کے بعد آگے نہیں بات ہو سکتی، پھر نئی بات ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایکشن بات تو میں آپ سے ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ وہ جو آدمی کھڑا ہے، لیکن اگر میں کہوں گا نا ایکشن ہے، میں تو کہوں گا وہ جو آدمی کھڑا ہے. تو یہ باڈی ایکشن ہے. کنٹرول، کتنی بات کرنی ہے کہ بری نہ لگے. کنٹرول، ٹائمنگ، ایکوریٹ ٹائمنگ کے اوپر بات کرنی ہے. اور ٹائمنگ کی سپیڈ کیا ہے؟ بٹن آن کیا، بلب چلا، نہ 1 سیکنڈ لیٹ نہ 1 سیکنڈ پہلے. ایکوریٹ ٹائمنگ. اوفر آبزرویشن، جو آپ کیریکٹر کرنے جا رہے ہیں اس کی عادات کیا ہیں، بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اس کی عادات کو آبزرو کریں گے تو لے کر چلیں گے. اور ردم، ردم کیا ہے؟ وہی 3 سے تقسیم کریں گے آپ ساری بات. تو میں اس کا مطلب ہے جو آپ نے اتنی سنجیدہ گفتگو کی اور جو میں نے آپ کے ہاروسکوپ میں جو چیزیں دیکھیں اس میں میں نے ایک نیا ٹھاکر، اوریجنل ٹھاکر آپ کو دیکھا. اور ناظرین آپ نے ان کی باتوں میں سنا ہوگا کہ کتنی ڈیپتھ تھی. تو آپ فیل نہیں کرتے جو پاکستان میں اداکار جو بڑے شارٹ کٹ میں اوپر گئے ان میں یہ خامیاں ہیں؟ ڈیفینیٹ ہیں سر. وہ تو آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ بھی اکیڈمی بنائیں اور ان کو ٹرین کریں یا اس کا؟ ہوتے لوگ کیونکہ آپ کا جوپیٹر اتنا اسٹرانگ بیٹھا ہے، آپ تو یو شوڈ بی اے ویری گڈ ٹیچر. ہوتے ہنسن گے میں نے ویک کے سر، میرا منہ یا گان میں گا. چلے آگے سوال پوچھتا ہوں. میں نے آپ کا ہاتھ بھی دیکھا ٹھاکر بھائی، آپ کا یہ بھی دیکھا. آپ سیلف میڈ ہیں، اپنے راستے خود بنائے اور اپنی فیملی کو ساتھ ایسے لے کے چلے. جی سر. ٹھیک ہے. اب رومانٹک دنیا میں جہاں پہ بہت سکینڈل بنتے ہیں، بہت خواتینوں میں کام کرتے ہیں، آپ کا مجھے سکینڈل نہیں نظر آیا، کوئی لیگل کوئی چکر نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے بچے ہیں؟ بھائی جان میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جانا ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی کہہ دینا کہ آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا، اوہو میرا تو سارا جو میں سوچا سی وہ تو گڑبڑ ہو جائے گا. یہ ڈر خوف تھا کوئی جو اسکینڈل میں نہیں گھسے آپ کے؟ میں نے اور اس کو میں دیکھا آپ کے خواتین آپ کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کی اور آپ کی جو ایک ہی شادی نظر آئی وہ بھی فیملی میں اور وہ بہت ہی اسٹرانگ بانڈ میں. تو کیا وہ ہماری بہن کا ڈر تھا یا ویسے ہی آپ کی تربیت ایسی تھی؟ اس بیچاری کا تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے سر. وہ تو ایسی کمال خاتون ہے. بہت ہی وہاں پہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت لائل قسم کی آپ کی اسپاؤس ہے. بھائی جان جینون بات بتاؤں میں آپ کو، میرا نا شروع سے نا جی یہ دینی لوگوں کے ساتھ بڑا معاملہ رہا.
میرا جو گھر تھا نا جی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا اس دین کے معاملے میں. میرا دین نہیں اجازت دیتا ایسی بات کرنے کی, ایسی یہی حرکت. تو میں ناظرین جوپیٹر پائسس میں بیٹھا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کبھی سن کی طرف نہیں جائیں گے. یہ میرے جو اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سنتے ہیں جن کو انٹرسٹ ہے. تو ایک چیز اور میں آپ کو اس کی طرف آتا ہوں. اچھا سر, باقی جو ہے نا وہ مذہب ہیں. ہاں جی. ہمارا جو ہے نا جی اسلام یہ دین ہے. دین ہے. اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, بڑی سخت ضرورت ہے. اور آپ بہت زیادہ اندر گئے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, یعنی قرآن کریم جو ہے نا جی وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا ایک سرا, دوسرا انسان کے ہاتھ میں ہے, بنی نو انسان کے ہاتھ میں. اس کو جہاں چھوڑا نا سر, اللہ رب کائنات نے فرمایا جب تم میرا ذکر لوگوں میں کرتے ہو, انسانوں میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں. جب تمہیں مجھے بھول جاتے ہو میں تمہیں بھول جاتا ہوں. نہ صرف میں بھول جاتا ہوں بلکہ تمہیں تمہارا اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہوں. اللہ جہاں کریم ہے, رحیم ہے, پالنے والا ہے, وہاں جبار ہے, قہار ہے. لیکن ایک جگہ پہ بہت کہیں اینڈ پہ جا کے اللہ محبت کرتا 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 اللہ کہیں جا کے جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں لوٹ رہا, میری طرف نہیں آ رہا, یہ رسی کو نہیں پکڑ رہا, پھر کہیں جا کے قہار ہے. تو اس کے مطلب آپ میرا یہ بھی جو بات تھی کہ آپ کے اندر ایک مذہبی دینی آدمی چھپا ہوا ہے, لیکن آپ کی جو اداکاری یا اسٹیج ہے اس پہ آپ انٹائرلی ڈفرینٹ بندے ہیں. خیر اینی ہو, آپ کے پیچھے والدین کی بہت دعائیں, اور دوسرا آپ کے اندر ایک انٹیوشن بھی ہے. آپ بہت سینسٹیو ہیں, کریٹیو ہیں. کیا یہ خود بخود دماغ میں باتیں آتی ہیں؟ خود سے سر, اللہ سے پاوے تو سگنل ہوتے ہیں. یہ ڈرامے کے وقت جو آپ فل بدی بول جاتے ہیں اسکرپٹ سے ہٹ کے بھی, وہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے؟ ڈیفینیٹ سر, کیونکہ یہ چیز آپ کی نظر آئی. اینی ہو, جس نے پروڈکٹ بنائی ہے. اچھا, دوسرا ایک چیز اور میں نے دیکھی, کیونکہ آپ کا 12ویں گھر میں 3 بیٹھے ہیں اور آپ کے خلاف ان کے ساتھ مجھے ملائیں پہلے. وہ بھی بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ کی زندگی میں آپ کی لیگ پولنگ, آپ کے خلاف انٹریگ کرنے والے بہت لوگ تھے. اس کے بارے میں آپ نے ان کو کبھی, آپ نے ان کو معاف کرتے رہے اور آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں, اس کی کیا وجہ؟ اچھا سر, وہ کچھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ایسا کرتے تھے, پتہ چل جاتا ہے سر. دیکھیں اس کائنات کے اندر نا جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے والا آخری انسان جو بھی چیز ایجاد کرے گا وہ انسان کے وجود سے کرے گا, انسان کے وجود سے باہر سے نہیں کر سکتا. اللہ رب کریم نے اس انسان کو مکمل بنایا ہے, اشرف المخلوقات. اشرف یہ اپنے اعمال میں ہو سکتا ہے افضل, یہ اپنے عمل کے اندر ہو سکتا ہے اکمل, یہ اپنے حالات و واقعات سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے ہو سکتا ہے مکمل, اور کہیں بہت اللہ کے قریب چلا جائے تو وہ ہو جاتا ہے کامل, پھر ولی, اللہ کا دوست. تو سب چیزیں تو انسان کے وجود کے اندر سے ایجاد ہوتی ہیں. ان میں سب سے اہم چیز ہے محبت. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کو میں ایک ہی لائن پڑھتا ہوں, اگلے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان کا شعر ہے جی کہ ایک سیکنڈ میں مجھے یاد کرتا ہوں, محبت فاتح عالم, کیا ہے پیچھے کہ عمل پہ ہے محبت فاتح, یقین محکم, یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت, یعنی 3 چیزیں, فاتح عالم. اگر ایک شخص کے اندر صرف 3 چیزیں موجود ہوں تو پورا عالم وہ فتح کر سکتا ہے. ایک تو اسے یقین ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں کسی سے ہو سکتا, یہ 100% یقین ہو. عمل وہ کرتا ہو پورا اس بات پہ, اور محبت اس کے اندر ہو تو وہ پوری دنیا فتح کر سکتا. اگر کوئی لیگ پولنگ کر رہا ہے اس کو آپ سینے سے لگا لیں, اس کے ساتھ محبت کریں. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ چھوڑ دے گا, وہ آپ کے ساتھ سپورٹ بن جائے گا.
لاکھوں کروڑوں لوگ میری سپورٹ بنتے گئے, وہی جو ایسا کر سکتے. وہ میں نے آپ کا جو ہاروسکوپ لکھا ہے اس پہ میں نے یہ ایک چیز, آپ کا آنے سے پہلے میں نے آپ کا سارا کچھ لکھ دیا ہے کہ لوگ خود چل کے آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کو ساتھ سپورٹ جو آپ نے بات کی ہے وہ. اس کے بعد ایک چیز اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جوپیٹر پائسز میں بیٹھا ہے اور ساتھ مارس بیٹھا ہے اور ساتھ مرکری بھی. نال کون بیٹھا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. اچھا. تو آپ کوئی میڈیکل ریلیٹڈ شعبے میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں جس پہ آپ لوگوں کے لیے وہ کیا کہتے ہیں ایک بہت زیادہ کہتے ہیں انسانیت پہ کام کر رہے ہیں, جسے کہتے ہیں حقوق العباد پہ, وہ کیا چیز ہے جس پہ یہ خون سے ریلیٹڈ آپ مسئلے پہ ہیں, ہاسپٹل اس میں نظر آ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں؟ سر میں نے نا جا کے دیکھا ایک دفعہ انڈین قونصلیٹ کے اندر, جگر کے جو مریض ہوتے ہیں نا سر, وہاں صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا جگر کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا, انڈیا میں ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. وہ سارا دن ان مریضوں کو بٹھا کے شام کو کہتے ہیں ویزا نہیں ہے. میرے ملک کے لوگ ہیں سر, میرے پاکستان کے لوگ ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میری مائیں ہیں, ان میں وہاں سے نا جی ایک تکلیف سی اٹھتی ہے کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر اسلم ناصر صاحب, ڈاکٹر زاہد صاحب, ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہماری ہوئی, اور اس وقت ہم ایک جگہ ہے تلمبہ اور میرا شہر میاں چنو. تلمبہ وہی شہر ہے جہاں پہ مولانا جمیل مولانا میں بڑی کوشش کی ان کو ملنے کی, کیونکہ جب میں ملتان پوسٹنگ تھی لیکن انفارچونیٹلی میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. کیا بات وہ ہے. تو آپ اس علاقے کے ہیں تو آپ پہ تو پھر روحانیت کا اثر ہوگا. میں نے 11 حج کے سفر ان کے ساتھ کی, مولانا طارق جمیل صاحب. یہ بھی میں نے لکھا ہے اس میں. آپ کا یہ نیا میں وہ کہتے ہیں نا چھلکے اتارنا اوپر سے, وہ آج میں نے اتارے. ناظرین میں نے ان کے 4 صفحے ان کو آنے سے پہلے لکھ دیے اور اب ان کی زبانی انہوں نے ابھی پڑھے نہیں ہیں. اینی ہو, آپ کے مجھے اس میں آپ کا جو ہاروسکوپ ہے اس میں آپ کے اسپاؤس کی بات ہوگی. اب میں بچوں کی طرف آتا ہے, آپ کے 3 یا 4 بچے مجھے نظر آئے, 4. اور وہ بھی اچھا وہ آپ کے ساتھ سیریس ہوتے ہیں یا وہ بھی آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں سر, کیونکہ آپ ان کے ساتھ باپ بن کے نہیں پیش آتے, ایک دوست بن کے پیش آتے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے, اور یاری دوستی پہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار. یس سر. از اٹ ٹرو؟ یس. میرے دوست اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, میرے وقت کی, میرے خون کی, میرے پیسے کی, میری تعلق کی, تو میں کھڑا رہوں گا سر. 24 آور سروس کھڑا رہوں گا. ایک اور ایک آپ کا ٹائم کے بہت پابند ہیں, اور اگر باہر جانا ہے تو ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. میرے لیے ایئرپورٹ کے عملے کی سخت جو ہے نا جی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ 3 گھنٹے پہلے آئیں گے. میں کہ مینوں سہولت دین دی بجائے تسی میری سیٹاں بک رکھو, میرا بورڈنگ کارڈ بنا کے رکھو, میں آواں مینوں فٹافٹ جناب گلیل چ پا کے دیں کر کے جہاز چھڈو. تسی خود ہی چین نہیں بیٹھ سکتے. وہ سر مینوں 2.5-3 گھنٹے تے اس گل تے لگتے ہیں کہ گڈی تو اتریاں تے پہلے لوڈراں نوں ملنا ہے, پھر وہ گارڈاں نوں ملنا ہے, پھر وہ کسٹم والے نوں ملنا ہے. وہ سارے میرے یار نے سر. چیکنگ کر دے؟ نا سر, اتنی آرام نہ لگا دیں. بالکل. خیر یہ بھی آپ کا, کیونکہ میری لتاں تے گریس لا کے تے چھڈ دے. 7ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے, وہ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ لوگ خود چل کے آپ کی مدد کرتے ہیں. ڈیفینیٹ. اور یہ آپ کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اب میں آپ کا آگے تھوڑا سا فیوچر بتانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ گھر جا کے پڑھیں, نیکسٹ آپ کوئی نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, نئے کوئی اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں, اور جس پہ آپ کو بڑا پروجیکٹ شروع کریں جو آپ کے فلم انڈسٹری کے متعلق بھی ہوگا اور یہ روحانیت کی طرف بھی ہوگا. اور دوسرا آپ کوئی نہ کوئی ایسی, بتا دیتا ہوں 23-24 میں ایک NGO بنائیں گے جو لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آپ اس کو چلائیں گے. یہ میں آپ کی 2 پروڈکشن آن ایئر کر رہا ہوں. یہ انسان تو تصوف میں جانے کا آپ نے کیسا خیال کیا؟ مجھے تو آپ کے اندر ایک بابا چھپا ہوا نظر آ رہا ہے. داڑھی نظر آ رہی ہے سر اندر, اور لمبی داڑھی. یہ بارے تھوڑی کی رائے, کیا میں صحیح کیا؟ تسی بندے ہو کہ ایکس رے مشین ہو, بعد میں نے ایکس رے دے دے پائے تھوڑے نکلے. میں لکھیا ایکس رے تھوڑا کول ہے, گھر جا کے پڑھ لینا سر. تو میں دے دے, میں گھر جا کے پڑھ لینا. دنیا لیکن میں لوگوں نے دسنا چاہنا کہ تھوڑا دوسرا ایک نیا روپ, اور ٹھاکر صاحب کو اسٹیج پہ جنہوں نے دیکھا ہے
वो एक मज़ाहिया अदाकार, एक गप्पे लगाने वाले, लेकिन अंदर से वो क्या है वो आज मैंने अपने प्रोग्राम में ये एक्सप्लोर किया है। काफ़ी लोग आपके करीबी लोग तो जानते हैं, लेकिन बीइंग एज ए ऑडियंस मैं जैसे मुझे नहीं पता था, मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अपने बुरा ना मानी, मैं समझ का अनपढ़ बंदे हैं और ये बस स्टेज पे ही काम करते, बट व्हेन आई मेड योर हॉरोस्कोप आई फाइंड यू डिफरेंट पर्सन। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਕੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ 'ਚ 3-4 और बंदे ਨਾਲ मेरी मुलाकात हुई है, हेल ऑफ डिफरेंस था वो जो स्टेज पे काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मुझे याद पड़ता है बचपन में हम लोग स्टेज जाते थे तो विद फैमिली जाते थे, अब तो एज ए फैमिली अकेले जाने को दिल नहीं करता। क्या वजह? वक्त बदल गया है सर। सवाए सुहेल अहमद और आप 2-3 या जुल्करनैन भाई हैं जो वो इसको फैमिली ओरिएंटेशन लेके चलते हैं, बाकी तो वहाँ पे आप फैमिली के साथ तो ड्रामा देख नहीं सकते। फिर जुल्करनैन हैदर साहब का नाम लिया सर, उन्होंने तो लड़ाई होंदी उन्होंने नहीं चाह ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸਕते ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आपके साथ जो बातें की एस्ट्रोलॉजिकली जो आपको एक्सप्लोर किया, आपको एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है? सच्ची मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, मैं जुल्करनैन हैदर साहब वास्ते बड़ी चाह बनाई है। ਮਰੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। प्लीज है नहीं अच्छा, मैं ज़रा सवाल की चलाना ना सर, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है आपका? कभी जायचा किसी और से बनवाया? नेवर। ये फर्स्ट टाइम हुआ? फर्स्ट टाइम सर। ठीक, तो मुझे फिर आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि कितने % मैंने आपको एक्सप्लोर किया है। कोई और मज़ीद मेरा कुछ चैनल के अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि हमारी आपकी गुफ्तगू बहुत संजीदा किस्म की हुई है, क्योंकि वो अंदर का जो छुपा हुआ ठाकर है उसको निकाल के मैंने बात की, स्टेज के ठाकर से बात नहीं की। अच्छा जी। नहीं यह प्रोग्राम तुम चलाओगे? तुम कहते तो जरूर चलावा, क्यों नहीं चलावा, मेरे व्यूअर्स देखेंगे। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर तुहाडा, ते ये लोग सबसक्राइब करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे कोई 1 लाख व्यूअर्स है। इन्होंने मैं लख बारी जाके समझावांगा भी करो। नहीं वो कर दे, लेकिन अज तुसी आए हो और मेरे ना व्यूअर्स वास्ते तुसी टाइम निकाल लिया, और मैं मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि ठाकर साहब जो ऊपर से हैं वो अंदर से कुछ हो। तो जी मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। मैं समझा तुसी मैंने कुछ समझाओगे, कोई इंसान का बच्चा बनाओगे, तो मैंने कहोगे कि पुत्र ऐन दा ना हरकतां कर, बंदे दा पुत्र बन। जिद्दी तुहाडी शख्सियत सी ना, मैं घबराया आया। मैं क्या वो ना जाते जाते मेरी खोती च कोई चपेड़ मार के कहना कि बई ड्रामे सही कराया कर, तू क्यों नहीं इन्होंने समझाता? ए तुसी पता नहीं की खोल के बह गए। ये मैं तुहानू दे देंगा। अच्छा, मेरा शुबा बेसिकली महकमा जंगलात का है, फर्ज किया कभी पौधों के बारे कोई प्रोग्राम किया, कोई लोगों को कहना चाहो, क्योंकि इमरान साहब सर मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ कर ये अपील करना चाहता हूँ, दरख्त लगाएं। आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक है। पोल्यूशन की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हैं। जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए थीं वहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ ग्राउंड बनने चाहिए वहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं। एक बात पक्की मेरी याद रखें कि जिस मुल्क के अंदर ग्राउंड और यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जहाँ लोग खेलते हैं, सुबह उठ के सुबह की सैर करते हैं, दरख्त लगाते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो लगता है अंदर मेला लगा हुआ। तो खुदा के लिए जिस तरह आप दरख्त लगाएंगे, जिस तरह आप पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे, जिस तरह आप कूड़ा फेंक देते हैं बिल्कुल आसानी के साथ घरों के अंदर, इस कूड़े को भी सेव करें, ये अपने आप को सेव करने के बराबर है। उस तरह ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसको अच्छी तरह देखें। भाईजान की अजमल साहब की बातें गौर से सुनें। हो सकता है इसमें कोई आपके काम की भी बात निकल आए। मैं तो इनके लिए दुआ करता हूँ। चाय बहुत अच्छी पिलाई और जुल्करनैन साहब के साथ आपने मेरा इंटरव्यू यकीनन देखा होगा और उसमें आपने फील किया होगा, नहीं
وہ چائے اکثر پوچھتے ہیں پلاتے نہیں ہیں. سر نہیں ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਲਿਆ. ਸਰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੁੰਮੇ तो समझते हो ना. नहीं, आज अगर मैं आपके सामने बैठा उसकी वजह जहाँ हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होंगे वहाँ एक सबसे बेहतरीन शख्स, एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन उस्ताद ज़ुल्करनैन हैदर साहब, उनमें एक नाम सुहेल अहमद साहब का है, उसमें एक नाम इरफान खूसट साहब का है, उसमें एक नाम खालिद अब्बास डार साहब का है, एक्सीलेंट, और मोहम्मद कवी खान साहब जिंदाबाद. जी मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह मोहम्मद कवी खान साहब जिंदाबाद. लव इट. थैंक यू वेरी मच ठाकर भाई, आप तशरीफ़ लाए. और Thank you, मैं ज़ुल्करनैन हैदर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चाय जिनकी वसातत से हमें चाय नहीं मिली, लेकिन आपसे मुलाकात होगी और मुझे ये इन्होंने शर्फ बख्शा और मेरे लिए ऑनर है कि एक पढ़े लिखे अदाकार ठाकर साहब आज मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं उनका तहे दिल से मशकूर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.